السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ٹی وی۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے پین عرب کلرز کے بارے میں اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کلرز کا مقصد کیا ہے اور ان کی اہمیت کیا ہے اور یہ عرب ممالک کے جھنڈوں میں کیوں استعمال کیے جاتے ہیں۔ پین عرب کلرز سیاہ، سفید، سبز اور سرخ ہیں۔ انفرادی طور پر 4 پین عرب کلرز میں سے ہر ایک کا مقصد عربوں کے ایک خاص پہلو اور ان کی تاریخ کی نمائندگی کرنا ہے۔ سیاہ رنگ اس سیاہ معیار کی نمائندگی کرتا ہے جسے راشدین اور عباسی خلفاء نے استعمال کیا تھا۔ سفید اموی اور فاطمی خلافت کا رنگ تھا۔ سبز رنگ اسلام مذہب کو ظاہر کرتا ہے اور سرخ رنگ ہاشمی خلافت کو دکھاتا ہے۔ ان 4 کلرز نے اپنی شناخت 14ویں صدی کے بعد عراقی شاعر صفی الدین الہلی کے ایک شعر سے اٹھائی ہے، جس کے معنی ہے: ہمارے اعمال سفید ہیں، ہماری جنگیں کالی ہیں، ہمارے میدان سبز اور ہماری تلواریں سرخ ہیں۔ پین عرب کلرز جو ماضی میں انفرادی طور پر استعمال ہوتے تھے، سب سے پہلے 1916 میں عرب بغاوت کے جھنڈے یا حجاز کے پرچم میں جوڑے گئے اور ان کو ہاشمی عرب ریوولٹ کا جھنڈا ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ہاشمی عرب ریوولٹ شریف مکہ حسین ابن علی الہاشمی، جو امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے تھا، نے ترکوں کی عرب میں ظلم و بربریت سے نجات حاصل کرنے کے لیے شروع کیا۔ بہت سے موجودہ جھنڈے ان پین عرب کلرز پر مبنی ہیں، جیسے کہ اردن، کویت، فلسطین، صحراوی عرب جمہوریہ اور متحدہ عرب امارات کے جھنڈے۔ 1950 کی دہائی میں پین عرب کلرز کا ایک ورژن تیار ہوا جسے عرب لبریشن کلر کہا گیا۔ یہ سرخ، سفید اور سیاہ کلرز کے ترنگے پر مشتمل ہے، جس میں سبز کو کم اہمیت دی گئی ہے یا اسے شامل ہی نہیں کیا گیا۔ عرب لبریشن ترنگا 1952 کے مصری انقلاب میں عرب آزادی کے جھنڈے کے استعمال سے متاثر ہوا تھا۔ شمالی یمن اور جنوبی یمن کی ریاستوں اور متحدہ عرب جمہوریہ اور فیڈریشن آف عرب ریپبلک کی مختصر مدت کی عرب یونینوں میں بھی یہی ترنگا نظر آتا ہے، جس میں سبز کے علاوہ باقی تمام پین عرب کلرز موجود ہیں۔